السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ کل جماعتی تلنگانہ و آندھرا پردیش JAC کنوینر محمد مشتاق ملک نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ خواتین کا دھرنا 27 اور 28 جنوری کو دارالشفا گراؤنڈ پر 48 گھنٹوں کا دھرنا منظم کیا جائے گا تاکہ شہریت ترمیمی قانون NRC NPR کی مخالفت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے، جس سے حکومت انہیں واپس لے۔ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹر کے ذریعے انہوں نے تمام خواتین سے گزارش کی ہے کہ وہ اس دھرنے میں کثیر تعداد میں شامل ہوں اور اسے کامیاب بنائیں۔ 25 اور 26 جنوری کو NPR NRC اور CA کے خلاف دارالشفا پلے گراؤنڈ پر خواتین کا جو دھرنا منعقد ہونے والا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ وہ تبدیلی الیکشن کوڈ کی طرف سے کی گئی ہے۔ الیکشن کوڈ وہاں پر لاگو ہے، دبئی پورہ کا بلدیہ کا الیکشن وہاں پر ہوا ہے اور 25 کو اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ تو پولیس اتھارٹیز نے بہرحال درخواست کی کہ الیکشن کوڈ کی وجہ سے الیکشن کمشنر سے بات کرنا پڑے گا، تو چنانچہ ہم نے تاریخ بدلی ہے اور اس کے بجائے 27 اور 28 کو یہ دھرنا منعقد ہوگا۔ 27 کو صبح 11 بجے شروع ہوگا اور 28 کی شام میں بعد نماز مغرب یہ دھرنا ختم کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ دھرنا جس طرح ملین مارچ اپنی کامیابی سے ہمکنار ہوا، اسی طرح یہ حیدرآباد میں NPR NRC کے تعلق سے خواتین کا یہ دھرنا اپنے آپ میں ایک سمجھے کہ تاریخ درج کرے گا۔ اور ابھی خواتین کی مختلف تنظیموں اور مختلف پروفیسرز، ڈاکٹرز، لائرز جو اس کمیٹی میں ہیں خواتین کے دھرنے کی، وہ خواتین کا اجلاس ابھی منعقد ہوا۔ بہت سے مشورے اور بہت ساری باتیں اس اجلاس میں آئی ہیں۔ نظم و ضبط کے تعلق سے بھی پورا انتظام کیا جا رہا ہے۔ نظم و ضبط بنیادی چیز ہے اور نظم و ضبط کے تعلق سے ایک باضابطہ پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نماز، کھانا اور پھر آرام، یہ ساری چیزیں، اور پھر کس طرح کا میسیج خواتین تک جائے، یہ بھی ایک باضابطہ پروگرام سمجھیے کہ چیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز 27 کی صبح 11 بجے یہ دھرنا دارالشفا میدان پر شروع ہوگا۔ تمام انجمنوں اور تمام اداروں کا تعاون جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بھی کل جو میٹنگ ہوئی اس دھرنے کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے انتظامی امور کو فائنل کیا ہے۔ وہ تمام انتظامی امور کو آج خواتین کے اجلاس میں بھی رکھا گیا۔ خواتین کی طرف سے بھی بہت سارے مشورے آئے ہیں، وہ تمام مشوروں کو پر سمجھے عمل کیا جائے گا، اور ایک بہتر نظم و ضبط کے ساتھ ایک تاریخی خواتین کے دھرنے کو منعقد کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سرگرم عمل ہے۔ اور یہ لڑائی جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، اور اس لمبی لڑائی کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اور یہ لڑائی کسی جماعت، کسی فرد یا کسی شخص کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہر گھر کی لڑائی ہے۔ تو ہر گھر سے اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ ہر گھر کے سمجھیے کہ خواتین ہوں کہ بچے، بوڑھے ہوں کہ جوان، اس احتجاج کا حصہ بنے۔ اور یہ لڑائی اس وقت تک آپ کو لڑنا ہے جب تک کہ آپ کو قانونی سمجھیے کہ تحفظ ہم کو حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی، اور اس لڑائی میں یقینی طور پر آپ کا ایک بہتر تعاون سمجھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل رہے گا۔ بہرحال آپ کو 27 جنوری صبح 11 بجے دارالشفا میدان پر اپنی فیملی کے ساتھ پہنچنا ہے، اور سمجھیے کہ اس لڑائی کو لڑنا ہے۔ یہ ایک دھرنے سے لڑائی ختم نہیں ہوگی، مزید پروگرام جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آئیں گے، لیکن آپ کو 27 تاریخ کو دارالشفا پلے گراؤنڈ پہنچنا ہے۔ یوم عہد کا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ کل انشاءاللہ نماز جمعہ کے موقع پر تلنگانہ ریاست کے تمام اضلاع اور آندھرا پردیش کے کچھ اضلاع اور ریاست کرناٹک حیدرآباد سے جو تعلق رکھنے والے اضلاع ہیں، ان اضلاعوں کی مساجد میں یوم عہد منایا جا رہا ہے۔ وہ یوم عہد یہ ہے
کہ ہم فارم نہیں بھریں گے اور کوئی اپنے دستاویزات کسی بھی سرکاری آدمی کو اپنے دستاویزات نہیں بتائیں گے. تو تمام ائمہ اکرام سے پھر ایک بار میں گزارش کرتا ہوں کہ کل نماز جمعہ کے موقع پر اگر آپ تک راست، چاہے وہ اضلاع کے ہوں یا شہر کے ہوں، آپ تک راست اگر کوئی عہد نامہ یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا لیٹر نہیں پہنچا ہے تو سوشل میڈیا پر موجود ہے اور کل کے اخبارات میں بھی عہد نامہ آ رہا ہے. تو اس عہد نامے کے مطابق آپ نماز جمعہ سے قبل یا نماز جمعہ کے بعد دعا سے قبل یہ عہد تمام سمجھیے کہ مسلیوں سے لیں، خود پڑھیں، مسلیوں کو بھی سمجھیے کہ اس عہد نامے کو دہرانے کی بات کریں. اور اس کا مرکزی پروگرام انشاءاللہ کل مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد منعقد ہوگا. وہاں کوئی خطاب نہیں ہوگا، صرف عہد دلوایا جائے گا. کوئی احتجاج بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کل مکہ مسجد کے پاس نہیں ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار مکہ مسجد پہنچیں گے اور کل نماز جمعہ کے بعد عہد دلوایا جائے گا. مرکزی پروگرام مکہ مسجد میں ہوگا اور انشاءاللہ ایک اندازے کے مطابق جو رپورٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دفتر کو پہنچی ہیں 50 تا 60 لاکھ مسلمان انشاءاللہ کل یوم عہد میں حصہ لینے والے ہیں. اللہ بہرحال اس صحیح کو قبول کرے اور ہمارا اتحاد ہی ہماری کامیابی ہے اور ہمارا سمجھیے متحدہ فیصلہ کہ فارم نہیں بھریں گے وہی ہماری کامیابی ہے. اس میں دڑاڑ پیدا کرنے والے RSS اور BJP کے حمایتی ہوں گے، ان کی بات نہ سنیں، کل عہد میں حصہ لیں. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر